اور تہجد کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اکبر، جس گھر میں نماز تہجد ادا کی جاتی ہے وہ گھر اس طرح سے آسمان کے فرشتوں کو چمکتا دکھائی دیتا ہے جس طرح سے ہم زمین سے آسمان پر چمکتے ہوئے تاروں کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یعنی اس گھر سے نور نکلتا ہے۔ تو تہجد کا اہتمام کریں، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چونکہ وہ وقت رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو صوفیاء کرام، اولیاء کرام علیہم الرضوان کی صفت قرآن مقدس میں ایک یہ بھی بیان کی گئی ہے والمستغفرین بالاسحار، کہ اللہ کے بندے، رحمان کے بندے سحر کے وقت یعنی رات کے آخری پہر سحری کے قریب وہ استغفار کیا کرتے ہیں۔ اور یہ وقت اتنا عظیم وقت ہوتا ہے کہ اس وقت اگر استغفار کیا جائے اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والے، مغفرت طلب کرنے والے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو آپ ضرور کوشش کریں کہ تہجد کے وقت بیدار ہو کر تہجد کی نماز ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں 100 مرتبہ استغفار یعنی ایک تسبیح کا ورد ضرور کریں۔ اگر نہیں کر سکتے تو جتنی مرتبہ بھی آپ استغفار کر سکتے ہوں اتنی مرتبہ استغفار کریں، اور اس کے بعد دعا کریں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت کی دعا کی قبولیت کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے۔ تو آپ یہ نہ چھوڑیں۔ بہت سارے ہمارے بھائی ہیں یا بہنیں ہیں جو 4 بجے تک کھاتے پیتے رہتے ہیں اور اس کے بعد سو جاتے ہیں، فجر کی نماز کے لیے اٹھے، جلدی نماز پڑھے اور سو گئے، اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے تو رات کو اتنا کھا لیا، سحری کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا، سحری کرنا بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور ایک چیز اور بتا دوں کہ صرف افطار میں کھجور کھانا سنت نہیں ہے، سحری میں بھی کھجور کھانا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو اسی طریقے سے اس کے بعد آپ تہجد کی نماز آپ نے ادا کر لی، استغفار آپ نے کر لیا، اور اس کے بعد آپ نے دعا کر لی، پھر آپ جو ہے سحری کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ نے سحری کی، سحری کے بعد فجر کی اذان کا وقت ہوا، اذان ہو گئی، تو ابھی تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجد بھی بند ہے، آپ اپنے گھر میں فجر کی نماز ادا کریں۔ فجر کی 2 سنت کے بعد اگر آپ میں غنودگی آپ کو نہیں ہے تو میری گزارش یہ ہے کہ سنت اور فرض کے درمیان 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، یہ آپ پڑھیں، اور اس کے بعد فجر کی فرض ادا کریں۔ اور فرض کے بعد میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ تلاوت میں مصروف ہو جائیں۔ تلاوت کے بعد آپ سب سے پہلے یا عزیز یا اللہ یہ 100 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد آپ ذکر و اذکار کے اندر، توبہ و استغفار کے اندر لگ جائیں یہاں تک کہ اشراق کا وقت ہو جائے۔ آپ اس کے بعد اشراق کی نماز ادا کریں، اور اشراق کی نماز کے بعد آپ چاشت کی نماز ادا کریں، پھر اس کے بعد آرام کریں، کوئی شاپ پہ نہیں جانا، کوئی ملازمت پہ نہیں جانا، آرام کریں۔ ظہر سے کچھ پہلے اٹھ جائیں، ظہر کی نماز ادا کریں، اور ظہر کی نماز کی ادائیگی کے بعد آپ 100 مرتبہ یا کریم یا اللہ یہ پڑھیں، اور اس کے بعد تلاوت قرآن مقدس میں مصروف ہو جائیں۔ انشاءاللہ ٹھیک ہوں، عصر کی نماز ادا کر لیں، عصر کی نماز کے بعد یا جبار یا اللہ یہ 100 مرتبہ پڑھیں، اور یا جبار یا اللہ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر مغرب کی اذان ہوگی، مغرب کی نماز ادا کریں، اور مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد یا ستار یا اللہ 100 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد یعنی افطار کریں گے، افطار کے بعد مغرب کے بعد آپ 100 مرتبہ یا ستارو یا اللہ پڑھیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے بعد آپ تھوڑا سا ریلیکس کریں، بات چیت آپس میں کریں، گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں، اور اس طرح سے آپ کے لیے عشاء کا وقت ہو جائے گا۔ عشاء کی نماز ادا کریں، عشاء کی نماز کے بعد پھر تراویح، اور تراویح کے بعد میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یا غفارو یا اللہ یہ 100 مرتبہ پڑھنے کی آپ کوشش کریں، اور ضرور پڑھیں آپ اسے۔